الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دو بڑے انقلاب آئے. پہلا انقلاب تو یہ آیا کہ وہ مصر کے بازار سے غلام بنا کر اللہ رب العزت نے انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے یہاں. پھر دوسرا انقلاب یہ آیا کہ عزیز مصر کے یہاں سے جیل خانے گئے اور جیل خانے سے نکل کر اللہ نے انہیں شاہی تخت پر بٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ دوسرا انقلاب آیا. اب مصر کے بادشاہ بن گئے. جیسا کہ گزشتہ بتایا تھا کہ بادشاہ بننے سے پہلے بادشاہ نے ان کے لیے تاج پوشی کا پورا انتظام کیا، ایک محفل سجائی، سارے درباریوں کو بلایا اور سارے درباریوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے مصر کے بادشاہ یوسف ہے. اس کے بعد مصر کا پورا پاور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا اور خاص کر کے جو ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ تھا، کھیتی باڑی کا، وہ پورا کا پورا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس لیے کہ جو تعبیر تھی، جس تعبیر کے نتیجے میں اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا، ان کے سامنے ساری چیزیں تھیں کہ 7 سال مصر کے اندر بہت جم کر بارش ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا. تو انہوں نے یہ کھیتی باڑی کا جو پورا شعبہ تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کسی اور کے سپرد نہیں کیا. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں اس لیے اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں کہ میں اس کی پوری حفاظت کروں گا اور مجھے اس کا پورا نالج بھی ہے کہ قحط کے زمانے میں جو 7 سال کا زمانہ ہوگا، کہیں کوئی آدمی بھوکا نہ مر جائے، کیسے اس کو مینیج کرنا ہے اور کیسے اس کے لیے انتظام کرنا ہے، اس کی حفاظت کا بھی انتظام کروں گا اور پوری امانت داری کے ساتھ اس شعبے کو چلاؤں گا. اس لیے فقہاء میں مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی ملک کے حالات، اقتصادی حالات، اکانومی جو ہے اس کی بالکل اتنی خراب ہو جائے کہ انسان کی زندگی کی جو ضروریات ہے، کھانا پینا، اگر یہ حالات اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں تو حکومت کو یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے، اپنے کنٹرول میں کر لینی چاہیے، تاکہ انسان کی زندگی کی جو ضرورت ہے وہ کم قیمت میں اس کو مل سکے اور اس کی زندگی کی گاڑی چل سکے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا کہ کھیتی باڑی کا پورا شعبہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ملک میں جو کسان آندولن جو چل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسان کھیتی کرنے کے بعد منڈی میں جاتا تھا اور حکومت اس سے لیتی تھی، خریدتی تھی کم، اور حکومت خریدنے کے بعد بازار میں کم قیمت پر فروخت کرتی تھی، بیچتی تھی. اب حکومت نے اپنے ہاتھ پیچھے لے لیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو دینا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر والے نہ کسان کا فائدہ دیکھیں گے نہ عوام کا فائدہ دیکھیں گے، وہ تو اپنا فائدہ دیکھے گی، جس کے نتیجے میں اناج غلہ مہنگا ہو جائے گا اور لوگوں کی زندگی کی جو ضروریات ہے وہ انسان کے لیے مہنگی ہو جائے گی. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا پورا شعبہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بہت بہترین انداز کے اندر، بہترین عجیب انداز کے اندر پورا مینیج کیا. اب 7 سال شروع ہو گئے مصر کے. کون سے 7 سال؟ بارش کے زمانے کے. خوب بارش ہوا اور تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ ہر ایک کو کھیتی کرنی ہے. چنانچہ اس کھیتی کی وجہ سے پورے سرکاری گودام بھر گئے اور لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی اناج بھر لیا. اب 7 سال کے بعد جب دوسرے جو 7 سال قحط کے شروع ہوئے، اور یہ قحط اتنا خطرناک تھا کہ اس کا اثر صرف مصر میں نہیں رہا، مصر کے اطراف جو تھے وہ سارے اطراف کے اندر بھی اس کا اثر پہنچ گیا. دیکھیے یہ قحط جس کو گجراتی میں کہتے ہیں دکاڑ، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض ممالک میں ایسے خطرناک ہی دکاڑ آیا ہے کہ لوگوں نے اس دکاڑ کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں اتنی پوزیشن لوگوں کی خراب تھی کہ لوگوں نے اپنی اولاد کو مار کر ان کو کھا لیا. اتنا خطرناک حالات آئے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ہر آدمی کو اپنی نماز کے بعد 3 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بھوک سے. لیکن بھوک برا ساتھی ہے، بھوک مری اور بھوکا یہ برا ساتھی ہے. اس لیے ترمذی شریف کی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے کہ جہنمیوں کو جو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس میں ایک عذاب یہ ہوگا کہ ان پر بھوک کا عذاب ڈالا جائے گا، اور یہ بھوک کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ دوسرے عذاب کے مقابلے دوسرے عذاب ان کو ہلکے محسوس ہوں گے. حالانکہ آگ کا عذاب، سانپ بچھو کا عذاب، یہ بھوک. اس لیے پناہ مانگی گئی کہ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں بھوک سے، وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اس لیے ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اناج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے، یا کوئی مہمان آیا ہے تو ایک مقدار ایک تناسب سے بناوے. یہ نہیں کہ اندھا دھن گھر میں کھانا بن رہا ہے پھر بچہ گٹر کی نالیوں میں اور ڈسٹ بین میں جا رہا ہے. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے، جو اللہ نعمت دینا چاہتا ہے وہ اللہ نعمت چھیننا بھی جانتا ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں تو کھانے پینے کی بہت وسعت ہے، کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے شریعت اسلام یہ کنجوسی بھی نہیں سکھاتا کہ بالکل مکھی چوس بن جاؤ، اور نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا بن جاؤ. سخاوت ایک الگ چیز ہے کہ کوئی مہمان آیا، آدمی اپنے مہمان کے اکرام میں دل کھول کر اس کا اکرام کرے، لیکن اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کنجوسی ہونی چاہیے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کتنے خطرناک دکاڑ آئے ہیں جس کی وجہ سے ایسے حالات بھی پیش آئے. بہرحال 7 سال جب دکاڑ کے شروع ہوئے، اور یہ اتنا خطرناک دکاڑ تھا کہ اس کا اثر مصر کے اطراف میں بھی پہنچ گیا. اب مصر کے اطراف میں فلسطین ایک شہر ہے، اس فلسطین میں کنعان جو آج بھی الخلیل کے نام سے مشہور ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے مزارات ہیں. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اس کنعان میں رہتے تھے. ان کے ہاں بھی اس کا اثر پہنچا، غلہ ختم ہو گیا. اور کنعان جو فلسطین جو شہر تھا وہاں کوئی ایسے بازار نہیں تھے جہاں غلہ مل سکے. اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر کا ایک بادشاہ بڑا سخی ہے اور بہترین انداز سے غلہ دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ آپ بھی مصر جا کر غلہ خرید کر لاؤ. ابھی 10 بیٹے نکلے اور نکل کر مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے. جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو اندر آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وجاء اخوۃ یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے.
فدخلوا علیہ، اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، فعرفہم، جیسے ہی داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ اس کی وجہ میں نے گزشتہ بھی بتائی تھی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا تھا اور 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں آدمی پہچان نہیں سکتا ہے، 40 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ایک تو وجہ یہ بھی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ انہیں تو کیا گمان تھا کہ حضرت یوسف جو ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ بھی بنے گا، وہ تو یہ کہ بھائی کنویں میں ڈالا ہے اور کوئی قافلہ والا اس کو لے کر کسی مصر کے بازار میں بیچ دیا ہوا، پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ، کہ وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف بادشاہ ہوں گے، اور کچھ خیال آ بھی گیا ہوگا تو چونکہ مصر کے بادشاہ پوچھنے کی ہمت تو تھی نہیں۔ بہرحال وہ بھائی ان کو پہچان نہیں سکے۔ اب یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے، لیکن مزید اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ بھائی تم یہاں مصر کے نہیں لگ رہے ہو، کیونکہ ان کے چہرے ہاؤ بھاؤ مصر کے جیسے نہیں تھے، تم کہیں دوسرے ملک سے آئے لگتے ہو۔ کہا کہ جی ہم مصر کے نہیں ہیں، اور تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، مصری زبان نہیں ہے تمہاری۔ کہا کہ جی۔ تو کہا کہ تم کوئی دشمن و جاسوس تو نہیں ہو، کوئی CID بن کر جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سوال کیا کہ نہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم کوئی جاسوس نہیں ہیں، بلکہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں، اور کنعان کے اندر بھی قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے ابا کا نام یعقوب ہے، اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے غلہ اور اناج نہیں ہے، تو ہم لینے کے لیے آئے۔ یوسف السلام کو اطمینان ہو گیا۔ تو اس وقت یوسف السلام نے ان کو شاہی محل میں، اور شاہی محل کا جو مہمان خانہ تھا، اس مہمان خانے میں انہیں پہنچا دیا، اور ان کا بہترین اکرام کیا، اور ان کے لیے بہترین طریقے سے ان کو کھلایا پلایا۔ جب چونکہ یوسف السلام نے ان کے لیے پھر غلہ پیک کرنے کا کہا کہ بھئی ان کے لیے غلہ پیک کرو، اور غلہ پیک کرنے کے لیے انتظام یہ کیا تھا کہ ہر آدمی کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا، جس کا اندازہ تقریباً 20 من قریب بتایا جاتا ہے، 20 من، 5 من لگ بھگ 100 کلو، 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر۔ تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست کی تھی یوسف علیہ السلام سے، دیکھو ہمارے ابا کے ہم 10 بھائی ہیں، 12 بھائی تھے ہم، ایک بھائی تو یوسف تو گم ہو گیا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس سے ہم بات کریں وہی یوسف ہے، تو یوسف تو گم ہو گیا بچپنے میں، اور ایک بھائی بنیامین ہے، تو یوسف کے گم ہونے کے بعد ہمارے ابا کا دل اس سے لگا ہوا ہے، تو ہمارے ابا نے اس کو اپنے جگر سے جدا نہیں کیا، اپنے تسلی کی خاطر اس کو وہاں رکھا ہے۔ اب ہم 10 بھائی آئے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی کا بھی غلہ آپ دیجیے ہمیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں مصر کا قانون یہی ہے کہ جو آدمی آئے گا اسی کو غلہ ملے گا، آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کا جو آپ چھوڑ کر آئے اس کو آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا، چنانچہ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان پیک کر دیا تو ان سے کہا کہ دیکھو جب آئندہ آؤ تو تمہارے اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر آنا۔ باپ سوتیلا بھائی لے، باپ شریف بھائی تھے، ماں تو الگ تھی ان کی۔ اور آگے کیا کہا، دیکھتے نہیں ہو الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا تم کو ناپ کر تم کو دے رہا ہوں، تمہارے ناپ کر میں کمی نہیں کر رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں نے تمہاری کتنی بہترین مہمان نوازی کی۔ پھر آگے دھمکی دے رہے ان کو، کیونکہ بادشاہ ہے، حکیمانہ انداز میں دھمکی دے رہے، حکیمانہ انداز میں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم دیکھو آئندہ بنیامین کو لے کر نہیں آئے تو سن لو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو پھر آئندہ جب تم آؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، بنیامین کا تو غلہ نہیں ملے گا لیکن تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس آنا بھی مت۔ جب یہ بات کہی تو بھائیوں نے کہا کہ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہ ہم بنیامین کے بارے میں اپنے ابا سے کوشش کریں گے ان کو لے کر آنے کی، اور ہم یہ ضرور کریں گے، یعنی ہمارے ابا کے چہیتا ہے وہ، تو ہمارا ابا اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کوشش ضرور کریں گے۔ تو ایک تو ان کو یہ ترغیب دی کہ یوسف کو بنیامین کو لے کر آنا، اور نہ لانے پر دھمکی دی کہ نہیں لاؤں گے تو آپ کو بھی غلہ نہیں ملے گا، اور ایک تیسری تدبیر کی آگے، کیا تدبیر کی، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، کہ جب ان کا سامان پیک ہو گیا، جو 10 بھائی تھے ان کا سب کا غلہ پیک ہو گیا، جیسا غلہ پیک ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے، جو کام کرنے والے جو کاریگر تھے،
ان سے کہا کہ یہ جو اس کے بدلے میں انہوں نے جو پونجی دی ہے، جو رقم دی ہے، اس رقم کو ان کے سامان میں رکھ دو. اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. اب دیکھیے یہ کیوں رکھوائی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بھائی ہے اور میرے ابا کے واسطے اور ان کے واسطے لینے کے لیے آئے ہیں، تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ان کے پاس سے قیمت لوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انہوں نے بادشاہ کے جو ہے شاہی خزانے سے بغیر کسی کی اجازت کے دے دیا، بلکہ اپنی طرف سے رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دی اور ان کے پاس سے رقم نہیں لی. تو ایک تو یہ رقم نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی ہے، شرافت کی نشانی ہے کہ بھائی سے پیسہ نہ لیا جائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کنعان سے آئے ہیں اور نبوت کے گھرانے کے غربت بھی ہوگی. اگر میں یہ رقم ان کو واپس نہیں کروں گا تو پھر آئندہ کس منہ سے میرے پاس آئیں گے. اگر رقم واپس کر دو تو ہو سکتا ہے کہ اسی رقم کو لے کر دوبارہ آئے، چونکہ یوسف علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ دوبارہ بنیامین کو لے کر آئے، تو کچھ تو تدبیر کرنی پڑی. اس لیے انہوں نے پوری کی پوری رقم ان کے سامان میں اس طریقے سے رکھی کہ انہیں اس کا گمان احساس بھی نہ ہو کہ ہمیں ہماری رقم واپس کر دی. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم. جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے، جب اس کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لوٹ کر آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم. ابھی تو گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے ابا کے پاس سفر کی پوری کارگزاری سنائی کہ دیکھو ہم وہاں گئے تھے، مصر کے بادشاہ نے ہمارا بہت اکرام کیا اور بڑے اکرام سے رکھا، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کہا یا ابانا منی منا الکیل، کہ ہمیں آئندہ کے لیے غلہ دینے سے منع کر دیا ہے. فارسل معنا اخانا. اس لیے آپ آئندہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجنا تاکہ ہم غلہ لے کر آویں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں. دیکھیے یہاں ایک آگے کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک سوال جو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر سے نکل کر عزیز مصر کے شاہی محل میں آئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی طریقے سے اپنے ابا کو یہ خبر کیوں نہیں بھیجی کہ میں زندہ ہوں؟ تو سوال ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جیل خانے میں پہنچے اور جیل خانے سے بھی کیونکہ جیلر اور جیل کے سارے ساتھی ان کے بالکل مرید ہو گئے تھے ان کی محبت کی وجہ سے، تو ان کے ذریعے سے بھی خبر پہنچوا سکتے تھے. جیل خانے میں بھی اپنے ابا کو خبر نہیں پہنچائی. جب ان کے بھائی آئے تو ان کے بھائی کے سامنے بھی اپنے ابا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور کوئی چٹھی نہیں بھجوائی کہ جا کر تمہارے ابا کو دے دینا. ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ جب ان کے 10 بھائی آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ابا بڑے غمگین ہیں ان کے یوسف کے گم ہو جانے کی وجہ سے، اور بنیامین کو تسلی کے خاطر اپنے پاس رکھا ہے، تو کیوں ایسا نہیں کیا؟ حالانکہ باپ بیٹے کی محبت دلی محبت ہوتی ہے. یہ بیٹا جب باپ سے جدا ہوتا ہے تو باپ اس کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے. بیٹے تو جو ہے کسی وجہ سے گھر سے نکل بھاگا ہے تو اپنے گھومنے پھرنے میں وہ تو بنداس ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کو چین نہیں آتا ہے. ماں باپ کو چین نہیں آتا. اس کی مثال لکھی ہے کہ ایک آدمی کی انگلی اگر کاٹ کر پھینک دی جاوے تو تھوڑی دیر کے بعد انگلی تو بے جان ہو کر بے حس ہو جائے گی، لیکن آدمی کو قرار نہیں آتا ہے انگلی کے کٹ جانے کی وجہ سے. اسی لیے تو لکھا ہے حکمت یہی ہے جب جنت میں جائیں گے تو سارے رشتے ختم کر دیے جائیں گے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار جہنم میں گیا ہو تو جہنم میں وہ عذاب میں جل رہا ہو، تو اس کی تو جنت بھی عذاب بن جائے گی. جنت میں جانے کے بعد سارے رشتے ختم کر دیے جائیں گے، صرف ایمان کا رشتہ باقی رہے. تو بہرحال ماں باپ کی محبت بیٹے سے دلی محبت ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی خبر کیوں نہیں دی؟ اتنے سال ہو گئے، 40 سال کا زمانہ ہو گیا. اس کی امام قرطبی رحمہ نے اس کی وجہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ وحی ڈالی تھی کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کو اس کی خبر کرو، کیونکہ اللہ اور ان کے درجات بلند کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی اطلاع نہیں کی. بہرحال جب انہوں نے بھائیوں نے ابا کے سامنے پوری کارگزاری سنائی کہ آئندہ یوسف بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ کہا تو 7 سال پڑے گا، یہ تو ہم تھوڑا لے کر آئے، جلدی ختم ہو جائے گا. جب یہ بات کہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا میں تمہارے پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں؟ یوسف کے بارے میں مجھے معلوم ہے تم نے میرے سامنے کیا کیا وعدے کیے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے، کھیلے گا، کودے گا، تفریح کرے گا، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، اور ہم تو پوری ایک جماعت ہے،
آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ نے کتنی بڑی حفاظت کے وعدے کیے تھے اور آپ نے کتنی حفاظت کی یوسف کی. تو آج پھر سے آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ بنیامین کو میرے ساتھ بھیجو. مجھے تو آپ پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين کہ آدمی ایک سوراخ سے ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈستا ہے. ایک مرتبہ کسی سے کڑوا انوبھو ہو گیا تو پھر دوسری مرتبہ اس سے معاملہ کرنے میں آدمی سوچتا ہے کہ دودھ کا جلا بھی چھاچھ پھونک پھونک مار کر پیتا ہے. ایک مرتبہ کسی سے کڑوا انوبھو ہو گیا تو آدمی دوسری مرتبہ اس سے ویوہار کرنے میں سوچتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی دوسری مرتبہ سوچتا ہے. لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. اب یہاں دوسری ایک حدیث بھی ہے. یہ اس حدیث میں نے کیا کہا کہ آدمی ایک بل سے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. دوسری حدیث میں ہے کہ ایمان والا بھولا بالا ہوتا ہے. اب یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا چالاک ہے, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھولا بالا ہے. تو اس کی حدیث میں تطبیق ہے کہ مزاج کے اعتبار سے بھولا ہوتا ہے ایمان والا, مزاج اس کا بالکل بھولا ہوتا ہے, لیکن شعور کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے بڑا چالاک ہوتا ہے. دھوکہ دیتا نہیں, دھوکہ کھاتا نہیں. بہرحال انہوں نے یہی بات اپنے بیٹوں کے سامنے کہی کہ میں تمہارے بارے میں وہی اعتماد بھروسہ کروں گا جو اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں. مجھے تمہارے پہ اتنا اعتماد نہیں ہے, لیکن تم نے میرے سامنے جو بات رکھی ہے کہ آئندہ اگر بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا, اور غلہ نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, تو پھر زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی. بہرحال فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. میری اپنی محبت شفقت بنیامین کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے, اور اللہ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے. دیکھیے یہ آیت حفاظت میں سے ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی صبح شام 7 مرتبہ ان آیتوں کا پڑھ لے, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, صبح 7 مرتبہ شام 7 مرتبہ, تو ہر الا بلا آفت مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. بہت بہترین یہ جملہ ہے, فاللہ خیر حافظا, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے. اب یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ آپ یوسف بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے, یہ مسئلہ ہے. اسی درمیان میں جو اناج لے کر آئے تو اناج کھولا. ولما فتحوا متاعهم, اپنا پورا سامان کھولا. کیا دیکھتے ہیں سامان کھولتے ہی, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, کہ ان کی وہ پونجی ان کو واپس کر دی گئی. دیکھیے سامان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے, بلکہ کوئی سامان دیا تھا. اس زمانے میں اسی کوئی کرنسی نہیں ہوگی, سامان کا تبادلہ سامان سے ہوتا ہوگا. ادھر آپ غلہ دو, ادھر اس کے ہم آپ کو دوسرا کوئی سامان دیں گے. تو دیکھیے ابا, جو ہم ان کو سامان قیمت دے کر آئے ہیں, ردت الیہم, وہ تو واپس کر دی گئی ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی, ابا پھر ہمیں کیا چاہیے. اتنا نرم دل اور رحم دل بادشاہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہماری پونجی بھی نہیں لیا, اتنا بہترین ہمیں اکرام سے رکھا ہے, تو پھر اس اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں. کیا ہوگا کہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر والوں کا غلہ لے کر آئیں گے, اور ہمارے بھائی یوسف کی حفاظت کریں گے, اور ہم 1 اونٹ کا غلہ اور لے کر آئیں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, اور یہ جو غلہ ہم لائے تو بہت تھوڑا ہے, چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی اب بھیجنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو کہا بیٹوں سے دیکھو حالات ایسے ہیں کہ اب بھیجنا ہی پڑے گا, تو میری ایک بات سنو, میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم نہ دو. قال لن ارسلہ معکم, میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا اس کو, حتی تؤتونی موثقا من اللہ, کہ تم مجھے اللہ کی قسم دے کر یہ کہو کہ ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے. الا ان یحاط بکم, ہاں اللہ یہ کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ تو پھر کوئی بات نہیں. دیکھیے یہاں ایک استثنائی صورت بیان کی, یہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی آدمی اگر ہم سے قسم مانگے اپنی بات کو پکی کروانے کے لیے, جب ہم اس سے قسم دیں تو اس سے یہ کہے کہ دیکھو میں پکا ارادہ کرتا ہوں, پکی قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں یہ کام انشاءاللہ ضرور کروں گا. اللہ ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیش آ گئے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ والی صورت کہنی چاہیے. دیکھیے قرآن میں الا ان یحاط بکم, کہ تم بنیامین کو ضرور لے کر آؤ گے. اللہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ تو پھر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم بھی ہلاک ہو گئے اور بنیامین بھی ہلاک ہو گیا, تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اسے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر بھی یہ نیت کروائی جاتی ہے, نویت لک الحج یا نویت لک العمرہ ما لم یحسن حاصل, کہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا حج کی نیت کرتا ہوں, اللہ ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ مجھے پیش نہ آ جائے. یہ ایسی ہر
قسم کے موقع پر یہ اللہ والی صورت کرنی چاہیے تاکہ آدمی بری ہو جاوے، آدمی کو کچھ چھوٹ مل جاوے، ورنہ اللہ کی قسم کھا لی اور کوئی ایسا حادثہ پہ شاید آدمی کیا کرے گا، لیکن اگر یہ کہا ہوگا تو آدمی بری ہو جائے گا، چھوٹ جائے کہ اس نے اللہ والی صورت کہی تھی کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کام انشاءاللہ کروں گا، لیکن کوئی ایسی مجبوری کی صورت پیش آ گئی تو پھر میں نہیں کہہ سکتا، تو آدمی چھوڑ جائے گا۔ تو انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا، فلما آتوہ، سارے بیٹوں نے اللہ کی قسم کھا کر ان کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو جب یہ بات چیت ہوئی تو حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ ہماری بات چیت میں اللہ گواہ ہے، دیکھو اللہ کو میں گواہ بنا رہا ہوں، اس لیے تم اللہ کو گواہ رکھ کر اس بنیامین کی حفاظت کرنا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب دیکھیے جب روانہ کر رہے تو اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، 10 بیٹوں کو بھیج رہے، بنیامین کو ساتھ میں بھیج رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، کیونکہ مصر کا جو شہر تھا اس میں الگ الگ دروازے تھے، تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے سارے بھائی الگ الگ داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور یہ تو میں نے آپ کو ایک ظاہری تدبیر بتائی ہے، باقی اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی چیز، میں تم کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکل، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیے پہلی مرتبہ جب اپنے بیٹے کو بھیج رہے تھے ایسی کوئی نصیحت نہیں کی، آپ نے دیکھا نا پہلی مرتبہ سارے بھائی آئے، لیکن ایسی کوئی نصیحت نہیں کی چونکہ اس وقت اجنبی تھے سارے بھائی، لیکن جب پہلی مرتبہ ان کا شاہی محل میں اکرام ہوا تو لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ کوئی الگ آدمی ہے، تب جب دوسری مرتبہ جب بھیج رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہ کوئی تم پر حسد نہ کرے، کیونکہ بھائی تھے تو یوسف کے بھائی، یوسف اسلام کتنے خوبصورت تھے، تو یہ بھی قد و قامت لمبائی کے حساب سے اور خوبصورتی میں یہ بھی بہت خوبصورت تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ ایک ساتھ تم داخل ہوئے تو کوئی دیکھ کے تم کسی کی بری نظر تمہیں لگ نہ جائے، ایک ظاہری تدبیر بتائی۔ پھر کیا کہا کہ دیکھو میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہاں بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، پہلی بات تو لکھی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر لگتی ہے، نظر لگنا حق ہے، اللہ نے انسان کی آنکھ میں ایسی عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے تو جس فیلنگ سے اور جس احساس سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اگر اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے اچھے اثرات اس پر پڑتے ہیں، منفی پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو انداز سے دیکھتا ہے تو اس کے اثر اس کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ جیسے نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، اگر آدمی بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے برے اثرات اس کی زندگی میں پڑتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھا اور اس نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا، حدیث شریف آتا ہے کہ اس کی بری نظر کی وجہ سے وہ بری نظر اس کو آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر لگنا حق ہے، لگتی ہے نظر، اس لیے جب بھی کوئی چیز دیکھے اچھی چیز لگے فوراً زبان سے ماشاءاللہ کہو، لا قوت الا باللہ کہو، تاکہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہماری بری نظر اس کو نہیں لگے گی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک صحابی بہت خوبصورت تھے، ایک مرتبہ انہوں نے کرتا اٹھایا تو دوسرے صحابی کی نظر ان کے بدن پر پڑ گئی، ان کے زبان سے لفظ نکلا کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بدن کسی کا نہیں دیکھا، صحابی اتنے خوبصورت تھے تو سن گئے، جیسا ہی جملہ کہا وہ صحابی کو بخار چڑھ گیا اور اتنا تیز بخار کہ ان سے رہا نہیں گیا، لیکن ان کو معلوم تھی کہ جملہ کس نے کہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے، اللہ کے وسلم نے فوراً اس صحابی کو بلایا جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جاؤ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد وضو کا جو پانی تمہارے بدن سے گرے اس کو ایک جگہ برتن میں جمع کر لو، اور برتن میں جمع کر لینے کے بعد جن صحابی کو نظر لگی تھی کہا کہ تم ان پانی کو اپنے اوپر ڈال دو، جیسا وہ پانی صحابی نے وضو کا بچا ہوا اپنے اوپر ڈالا ان کی نظر اتر گئی، بخار اچھا ہوا ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ورنہ یہ کہ میری نظر اتنی خراب ہے کہ تو میرے کو ساتھ کہہ رہا ہے، یہ تو کسی کو معلوم ہو جائے تو، باقی شریعت طریقہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دکھے تو ماشاءاللہ کہو، لا قوت الا باللہ کہو، تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے نظر لگنا حق ہے۔ اس لیے ایک ظاہری تدبیر بتائی، ظاہری تدبیر یہ ہے کہ تم ایک ساتھ ایک دروازے میں داخل مت ہونا، کہیں کسی کی بری نظر تمہیں نہ لگ جائے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں
کہ پھر بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز تمہیں پیش آ گئی تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا. دیکھیے کتنی بہترین بات کہی. تو یوسف اسلام کے واقعے سے ہمیں بہت ساری عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں ہمیں مل رہی ہے اور ساری باتیں سیکھنے کی. آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بالکل ظاہر پرست ہے، بس اسباب اسباب اسباب، کچھ بھی ہو جائے ہر چیز میں پہلے اس کی نگاہ اسباب کی طرف جاتی ہے اور سب کچھ وہ اسباب کو ہی سمجھتا ہے. نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، سب کچھ اس کی نگاہ اسباب پر بھی جاتی ہے. اور بعض طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جن کی نگاہ جو باطن پرست ہے، اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیمار ہو گئے دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اچھا کر دے گا، بس ایسے ہی بیٹھے رہو اللہ اچھا کر دے گا، یا اللہ گھر کے اندر اناج کے گودام بھر دے گا. اسباب کا اختیار کرنا وہ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ دونوں طرح کے طبقے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ ایک درمیانی رائے بتائی قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے کہ دیکھیے ظاہری اسباب اختیار کیجئے، ظاہری سبب کا اختیار کرنا یہ یقین و توکل کے بالکل خلاف نہیں. ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر آدمی ظاہری کوشش کرنے کے بعد اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر چلی جائے کہ اب اللہ ہی اس کے اندر خیر ڈالے تو خیر آئے گی، اور اللہ اس میں نقصان ڈالے تو اس میں نقصان آئے گا. زندگی کی کامیابی کا راز اسی سمجھداری میں ہے کہ اگر آدمی اسی سمجھداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ کوشش کر رہا ہے اپنی مقدور بار حل امکان اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہے، کوشش کے درمیان دعا کر رہا ہے، کوشش کے بعد بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ آدمی ہمت نہیں ہارتا. کسی کام اس کا پورا نہیں ہوا، کوئی اس کی ڈیل سکسیس نہیں گئی، تو کوئی کام ادھورا رہ گیا، تو ہمت نہیں ہارے گا، وہ مایوس نہیں ہوگا وہ. اور اگر کوئی کام پورا ہو گیا تو اپنے ذات پر فخر و گھمنڈ بھی نہیں کرے گا میں نے کیا، کیونکہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہے. تو یہ زندگی کا کامیابی کا راز ہے. اسباب اختیار کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. دیکھیے اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ آج بھی بغیر سبب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ دنیا کو اپنی اس قانون سے چلاتا ہے کہ جو آدمی سبب اختیار کرے گا اللہ اس کو اس سبب میں کامیاب کرے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے، ان کی قوم کے لیے پہاڑ سے 10 ماہ کی گھاور روٹی نکال کر دکھائی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ آج بھی اگر آسمان سے دستخط ہمارے لیے اتار سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار قرآن اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے. میں نے کہا نا دو طرح کے طبقے ہو گئے، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، جو بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بلکہ عین سمجھداری یہی ہے ہر موقع پر آدمی سبب اختیار کرے. حکم دیا ہے، ایک صحابی اللہ کی زمین خدمت میں اجتہاد دیا ہے کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں کہ بغیر باندھے اللہ پر بھروسہ کروں. کہا کہ اکیلا پہلے باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کرو، توکل. نہیں ہے کہ چھوڑ دے اللہ بھروسے چھوڑ دے، پہلے پوری مکمل حفاظت کی تدبیریں کر لے آدمی، پھر اللہ کے اوپر نگاہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ ایمان اور یقین کے بالکل عین موافق ہے. تو یہاں یہی بات کہی کہ میں نے تو ایک ظاہری تدبیر تم کو بتائی ہے، پھر بھی کوئی اس کے مقابلے میں کوئی بات پیش آ گئی تو وہاں میں تم کو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکل وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بہرحال یہ جب داخل ہوئے ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، کہ جس طریقے سے اپنے ابا کی نصیحت تھی الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کی، اسی طریقے سے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا کہ میرے بیٹے الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے اس ارمان کو پورا کیا. باقی اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز وہ اللہ سے بچا نہیں سکتے تھے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یہ صاحب علم تھے، صاحب عقل و فہم تھے، سمجھدار تھے. کیوں کہ ہم نے ان کو یہ سمجھداری دی تھی. اسی سمجھداری کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ سمجھدار تھے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. بہرحال یہ سارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوسری مرتبہ پہنچے، بنیامین بھی ساتھ میں ہیں. اب تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن قرآن ہر بات کو یہ نقل نہیں کرتا ہے. اب دیکھیں گے قرآن واقعے کا وہ حصہ نقل کرے گا جو قرآن جس سے کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہمیں ملے، باقی کی کڑیاں ہمیں جوڑتے جانا ہے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گی.
قرآن ہر چیز، جیسے کہ وہ آئے پھر گئے شاہی محل میں رہے، ان کو کیا کھلایا کیا پلایا، ساری باتیں قرآن نقل نہیں کرتا ہے۔ قرآن بالکل مختصر انداز میں حکمت بھری باتیں نقل کرتا ہے۔ اب کیا بات چیت ہوئی، قرآن نے یہ نقل نہیں کی ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تاریخ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جب دسترخوان بچھایا، دوسری مرتبہ جب پہنچے تو وہ کہا کہ اب آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، تو سب بھائی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جو 10 بھائی تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے، حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت بنیامین سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ بھی تمہارا بھی کوئی بھائی ہو؟ کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی حقیقی بھائی ہوتا تو میرے سامنے بیٹھتا ہو۔ تو کہا کہ تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا حقیقی بھائی بن جاؤں؟ کہا کہ پسند کرتا ہو، لیکن تم میرے حقیقی بھائی کیسے بنو گے، تم تو بادشاہ ہو۔ کہا کہ کان میں کہا کہ بنیامین انا اخو، کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ تصور کیجیے اس وقت سے بنیامین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ ہمارا آپ نہیں کر سکتے کہ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور اچانک سے بھائی کی آواز کان میں پڑی کرے کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، تو کتنی خوشی ہوئی۔ پھر آگے ایک بات اور کہیں قرآن نقل کر رہا ہے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ بنیامین یہ جو کچھ بھی ہمارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں نا ہمارے بھائی، اس سے گھبرانا مت، افسوس مت کرنا، اب اللہ ہم سب کو ملانے والا ہے۔ افسوس مت کرنا، مجھے بھی کنویں میں ڈال دیا اور تیرے ساتھ بھی سازش ہوئی کہ تیرے ساتھ بھی اس کی محبت نہیں ہو رہی ہے، تو گھبرانا مت۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے پورا راز فاش کر دیا، پوری بات حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی، اکیلے میں، تنہائی میں، اور آگے کی منصوبہ بندی بھی، آگے کیا ہمیں کرنے والا وہ بھی ان کے سامنے کہہ دیا۔ کہا کہ دیکھو آج تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہے، مجھے پہچانو، میں یوسف ہوں، میں اور کوئی نہیں ہوں، میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے پاس میرے ساتھ رہو۔ لیکن اس کے لیے ایک شکل، ایک تدبیر میرے دل میں آ رہی جو اللہ نے ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں تمہارے ان بھائیوں کا جب تمہارا غلہ میں اناج جب بھروں گا، پیک کروں گا، تو اس وقت تمہارا جو اناج پیک ہوگا، اس اناج میں شاہی محل کا ایک برتن تمہارے اندر چھپا کر رکھ دوں گا۔ پھر جب اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گے اس سامان کو لے کر، تو پھر میں اپنے ایک شاہی محل کے ایک درباری سے اعلان کرواؤں گا، تو وہ کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ کے محل میں سے ایک چیز گم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت تمہارے قافلوں کو میں رکواؤں گا، پھر تمہارے قافلے کی تلاشی لی جائے گی، اور تلاشی اس طرح لوں گا کہ پہلے تمہارے بھائیوں کا سامان چیک کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آخر میں تمہارا سامان چیک ہوگا، اور سامان کے چیک ہونے کے نتیجے میں تمہارے مال میں سے، تمہارے سامان میں سے بادشاہ کا شاہی برتن نکلے گا۔ اس وقت تم شور مت مچانا، میں تم کو ابھی سے بتا رہا ہوں، پوری پلاننگ یہ ہے، تم شور مت مچانا۔ پھر اس سامان کی ملنے کی وجہ سے تمہیں یہاں روک لیا جائے گا، تمہارے جو کنعان کا جو قانون ہے کہ جس نے چوری کی ہو، جس کے مال میں سے جس نے چوری کی ہو، اسی کی سزا میں اسی کو رکھ لیا جائے گا، جس کی وجہ سے تم میرے پاس رہ جاؤ گے۔ یہ پوری پلاننگ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اپنے بھائیوں کو کہنا مت، اور تم اس وقت شور مت مچانا۔ چنانچہ پوری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے رکھ دی، فلا تبتئس انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ جو کچھ بھی تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تم اس سازش کی وجہ سے گھبرانا مت، رنج مت کرنا۔ اب سارا سامان تیار ہو گیا، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو چھپکے سے حضرت یوسف السلام نے ایک درباری کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے یہ جو ہے ان کے سامان میں سقایا، یہ وہ برتن تھا جس برتن سے شاہی محل میں پانی بھی پیا جاتا تھا، اور اسی برتن سے غلہ ناپ ناپ کر دیا جاتا تھا، ایسا ایک برتن تھا۔ مفسرین نے یہ بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایسا کیوں کہ پانی پینے کے برتن سے اناج بھر بھر کر دیا جا رہا تھا۔ اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر نہیں تھے، قحط کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں کسی ایسے پیالے سے دیا جا رہا ہے جس کی ہماری بے اکرامی ہو رہی ہے، بلکہ انہیں شاہی پیالے سے جس میں بادشاہ خود پانی پی رہا ہے، اسی پانی سے تمہیں اناج بھر بھر کر دیا جا رہا ہے، تاکہ تم اپنے اندر کوئی بے عزتی محسوس نہ کرو۔ تو وہ جو پیالہ تھا جس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور جس سے اناج بھر بھر کر دیتے تھے، اسی پیالوں کو
حضرت یوسف السلام نے ایک درباری کے ذریعے سے ان کے بھائی میں رکھوا دیا. اب جیسا قافلہ چلنے لگا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر، ایک اعلان کرنے والے نے زور سے اعلان کیا، او قافلے والو انکم لسارقون، کہ تم تو چور ہو. کیا اعلان ہوا؟ انکم لسارقون، کہ تم تو چور ہو. دیکھیں یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا، سوال ہو رہا ہے نا، چور کیوں کہا؟ کسی نے چوری نہیں کی ہے، خود بادشاہ نے رکھا ہے، قرآن تو چور کہہ رہا ہے. دیکھیے برتن تو چرایا نہیں تھا، لیکن برتن سے بڑی چوری کی تھی، اپنے باپ یعقوب سے یوسف کو چرا لیا. قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک ایسا میننگ کہ سننے والا تو سمجھے کہ بادشاہ کا برتن چرایا ہے، لیکن یوسف اسلام اس سے دوسرا میننگ لے رہے ہیں کہ تم نے یوسف کو چرایا اپنے باپ سے، تم تو اس سے بھی بڑے چور ہو. انکم لسارقون، کہ تم تو بڑے چور ہو. جب یہ بات سنی قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، فوراً متوجہ گئے، کیا ہوا، کون سی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے؟ تو اس درباری نے کہا کہ دیکھو ہم بادشاہ کا جو پیالہ تھا اس کو ہمارے شاہی محل میں دکھ نہیں رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا، اور جو اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کو اس انعام کے اندر ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کی دلانے کا ذمہ دار ہوں. جب یہ بات کہی تو بھائی سہم گئے، ڈر گئے. قالوا تاللہ، خدا کی قسم، ہم لقد علمتم، تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے، بلکہ کہا فساد پھیلانے نہیں آئے. معلوم ہوا کہ کرپشن اور چوری یہ ملک میں فساد پھیلانے کا بہت خطرناک ذریعہ ہے. کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں. وما کننا سارقین، تو ہم چور بھی نہیں ہیں. کہ اچھا تو چلو ایک بات ہمیں بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی. اب انہی کی زبان سے کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارے قرآن شاہد ہے کہ ہمارے قرآن کی جو شریعت ہے، اس کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے گی اسی کی بدلے میں اس کی سزا میں اسی کو وہاں رکھ لیا جائے گا. تو بہت اچھا ہے. تو کیونکہ مصر کا قانون الگ تھا. مصر کا قانون کیا تھا کہ جو کوئی چور پکڑا گیا اس کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، لیکن یہ کنعان کا قانون تھا. انہوں نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا قانون تو یہی ہے کہ جس نے چوری کی ہو اسی کی سزا میں اسی کو وہاں رکھ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. جو بھی ہمارے کنعان میں چوری کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اب تلاشی شروع ہوئی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب تلاشی میں پہلے سارے بھائیوں کا سامان چیک کروایا. 10 بھائیوں کے سامان میں تو کچھ نہیں ملا. اخیر میں بنیامین کا سامان چیک کیا تو اس سے وہ پیالہ نکل گیا. جیسا ہی پیالہ نکلا تو بھائی سہم گئے. کذالک کدنا لیوسف، آگے ایک بات ہے اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے خاطر یہ پوری تدبیر کی. دیکھیے کتنی عجیب بات اللہ نے کہی ہے. تدبیر پلاننگ کون کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس تدبیر کی، اس پلاننگ کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ کوئی یوسف کو کچھ مت کہنا ہو تو مجھے کہنا، میں نے تدبیر کی ہے یوسف کے لیے، تاکہ دنیا میں کوئی یہ نبی پر سوال قائم نہ کر سکے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے ایک تدبیر کیوں کی. اللہ کہہ رہے میں نے کی ہے، جس کو سوال کرنا مجھ سے سوال کرے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ مصر کا جو قانون تھا اس قانون کے حساب سے تو یوسف اسلام اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے. اور اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ جس کے چاہے درجات کو بلند کرے، اور اللہ ہر علم پر ایک جاننے والا ہوتا ہے. اب بہرحال پوری یہ بات ہو گئی. بھائی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھائی تو چور نکلا. تب ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے یوسف بھی چوری کر چکا ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے اوپر بھی چوری کا الزام ڈال دیا. اور وہ چوری کا الزام کیا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے.